بولرز کی بات کرتے ہیں دوبارہ سے. اب بولرز کی جب بات آتی ہے تو اب آج کے بولر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کنٹرول اپنی بولنگ پہ اتنا اسٹرانگ نہیں لگ رہا ہوتا مجھے. وہیں چلے جائیں گے ہم پھر. کہاں پہ؟ 4 ڈے کرکٹ پہ. یارکرز پہ نہیں 4 ڈے کرکٹ پہ جائیں گے نا. یس. کیونکہ دیکھیں جہاں آپ صرف 4 اوورز کے بالر بن گئے ہو تو پھر تو کنٹرول کہاں سے آئے گا. پھر آپ 4 اوور سوچ رہے ہو کہ میں نے 4 اوور میں رن کس طرح روکنے ہیں اور کس طرح کی بالنگ کرنی ہے. کنٹرول آپ کو تب آتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہو اور پورا دن آپ ایک ہی جگہ پہ بال کرتے ہو. صحیح بات ہے. ناؤ یو ہیو دیٹ کنٹرول. باڈی کی بھی ایک میکینکس ہے نا یار. ہر چیز سائنٹیفکلی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو ایک جگہ پہ بال کرنے کے لیے اس ایک جگہ پر سینکڑوں اوور کرنے, پھر جا کر آپ میچ کے سینیریو میں, پریشر سینیریو میں اس ایک جگہ پہ بال کر سکتے ہو, یا یارکر اٹیمپٹ کر سکتے ہو, یا آپ کو شارٹ بال کی ویلیو کا پتہ ہو سکتا ہے. آپ یارکر کی بات کر رہے ہو, شارٹ بالیں کتنی دیکھی ہیں آپ نے؟ ایسی تکھی شارٹ بال کے بیٹسمین پریشان ہو جائے, جیسے شعیب بھائی کرتے تھے, جیسے وسیم اکرم کرتے تھے, بیک آف دی لینتھ آئے ایک دم نا. ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی جگہ پہ بال کیے جا رہے ہو, صرف اپنی لائن کو ویری کر رہے ہو, لینتھ کر رہے ہو تو آگے کر رہے ہو, آپ سے پراپر یارکر لگ نہیں رہا. کب آپ شارٹ بال کر رہے ہو پریشان کرنے کے لیے بیٹر کو, پیس آپ کی رہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں, اور وہ ایکسپیرینس آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ سے ملے گا. اچھی شارٹ بال بھی نہیں ہوتی کنٹرول والی. اور یارکر کو لے کر تو میں بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہوں, کیونکہ ایز اے فین ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر تو ہم لوگ دیکھا ہوگا سب کے سب بول رہے ہوتے ہیں یارکر مار, اس کو یارکر مار, اس کو اب یارکر مار, لاسٹ اوور چل رہا ہے پلیز یارکر مار, اتنے رن چاہیے پلیز یارکر مار. یارکر نہیں لگ رہی ہوتی. اچھا یارکر کی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو سلاٹ میں چلی جاتی ہے یا فل ٹاس لگ جاتی ہے, اور پھر کامنٹیٹر بولتے ہیں اٹ واز اے گڈ ٹرائی, ایٹ لیسٹ یارکر کی ٹرائی کی تھی. واٹ از دس یار. آپ دیکھیں اچھے بالرس کو دیکھیں, بمراہ اچھی یارکر کرتا ہے, ڈیسنٹ یارکر. بٹ یہ مسئلہ وہیں آ جاتا ہے کہ جب تک آپ نیٹس میں یا چھوٹی کرکٹ میں آپ پریکٹس نہیں کریں گے ان چیزوں کی. اب آپ دیکھیں ریورس سویپ ایک بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے, اب وہ نیٹس میں لمبے اسپیل کرے گا ریورس سویپ مارنے کے, کوشش کرتا رہے گا. یا اگر اس کا آف کا گیم ویک ہے تو کوچ اس کو بولے گا کہ بھائی آپ نے صرف آف پہ کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, آپ آف کی اپنے شاٹس کو اسموتھ کریں, پکا کریں. اسی طرح بولر کو بھی یارکر کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. آپ سوچ بھی رہے ہو, are you even thinking along those lines? I don't think so. Again, that's my assumption. But if they were working on those lines, تو دکھ جاتا نا. سمپل ہے بھائی. اس وقت جو ہے نا, جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بولا تھا کہ یار کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے. جو پچھلے دفعہ ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, انفیکٹ 10 سال پہلے بھی اگر ہم پوڈ کاسٹ کرتے تو میرے پاس ابھی بھی کوئی نئی بات نہیں ہوتی. سیم بات ہے, ہم لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ چہرے بدلے ہیں, کردار بدلے ہیں, نام بدلے ہیں, سسٹم وہی ہے, سوچ وہی ہے, ذہنیت وہی ہے. تو ایسے تو نہیں چلے گا بھائی. بہت ہی بیڈ سین ہے, مطلب باقاعدہ ڈپریسنگ سین ہے. اٹ از ڈپریسنگ. ہاں, کیونکہ آپ کی کرکٹ نا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب. مطلب یہ حال تو آپ کا کبھی نہیں تھا یار کہ لوگ ہنس رہے ہوں آپ کی ٹیم پہ. آپ کی بیٹنگ بری تھی تو آپ کی بالنگ آپ کو بچا ہی لیتی تھی, آپ کی بالنگ ڈلیور کرتی تھی. بالنگ تو لاسٹ میں ڈلیور کرتی تھی. 145 بنا دیا تھا, کہتے تھے یار پاکستانی بولرز ہیں نا, چلو ڈیفینڈ کر لیں گے. وہ بھی ختم ہو گیا بھائی. چلو بیٹنگ تو شروع سے ہماری اسٹرگل کرتی تھی, بولنگ تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی اسٹرگل. ہم نے جو ٹائم گزارا ہے ایٹ لیسٹ 2015-2016 تک تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار بولرز ہیں, چلو کچھ کر لیں گے, ڈیفینڈ کر لیں گے, لیکن وہ ہو ہی نہیں رہا لڑکوں سے. لیکن آپ نے مخصوص پلیئرز کو بہت زیادہ ٹائم دے دی ہے نا یار, اور ان کو ٹیم میں رکھنے کے لیے آپ ینگسٹرز کو نگلیکٹ کرتے رہے ہیں, اور آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. سفیان مقیم, فیصل اکرم, مومن قمر, آپ کے پاس لڑکے آ رہے ہیں. سفیان مقیم کو آپ نے کھلایا تھا پچھلے 1-1.5 سال میں, اس نے پرفارم کیا ہے آپ کے لیے, اس نے وکٹیں لے کے دی تھیں آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو باہر کر دیا, آپ نے اس کو مکھی کی طرح نکال کے باہر کر دیا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکوموڈیٹ کرنے سے پہلے ٹیم کا ایک کمبینیشن نظر آ رہا تھا, کہ اس نمبر پہ یہ بیٹ کرے گا, اس نمبر پہ یہ بیٹ کرے گا. نیوزی لینڈ والی سیریز کی بات کر رہے ہیں جو ہم لوگ میں پچھلے 1.5-2 سال کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بالکل نئے لڑکے آ گئے تھے نیوزی لینڈ والی سیریز میں. 1.5 سال میں آپ نے ایک کمبینیشن بنانے کے لیے محنت کی, اس میں پھر آپ نئے لڑکوں کو بھی لے کے آئے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اوپر بیٹنگ میں بھی تبدیلیاں کی, آپ نے پھر عثمان خان کو بھی ٹیم میں لے کے آئے. اب آپ کا ایک بیٹنگ آرڈر تیار ہو رہا تھا.
بٹ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس لڑکے کو ٹیم میں شامل کیا جس کو آپ نے اب 5 پہ کھلانا ہے, کبھی کبھی آپ اس کو 4 پہ بھی بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کام اس کا بولنگ کرنا ہے, اس کی وجہ سے پورا کمبینیشن آپ کا ہل گیا ٹیم کا, یہ مسئلہ ہو گیا آپ کو.